بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا، بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اہمیت کے بارے میں بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے دین میں نیک عمل کرنا ضروری ہے اور صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہماری نجات ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جہاں ایمان لانا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے، اور جہاں نیک اعمال کرنا ضروری ہے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ وہ نیک اعمال صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیے جائیں، اس میں نیت یہ ہو کہ یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا تو اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہے۔ اس لیے جہاں پہ ہم اعمال کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں، ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کے اوپر بھی محنت کرنی ہے، اس بارے میں علم حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنے اعمال میں نیت اس کو بھی درست کریں۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جیسے عمل کے بارے میں بات کی۔ آپ سوچئے کہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اکثر جب دین کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی درس سنتے ہیں تو ہجرت کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں بھائی بڑی قربانی دی صحابہ نے، لیکن ہجرت کو ذرا آپ پریکٹیکلی سوچئے اور اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے سوچئے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ انسان پیدا ہوا، اس نے اپنا ہوش سنبھالا، اس نے اپنا بچپن وہاں پہ گزارا، اس نے اپنے سارے تعلقات اس کے وہاں پہ، اس کے خاندان والے وہاں پر، اس کا مال ادھر، اس کا بزنس ادھر، اس کا سارا سوشل سرکل ادھر، اور اس جگہ سے ایک خاص محبت اور الفت۔ لیکن اچانک کیا ہوا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوگ آئے اور دین کی طرف آئے اور جب مشکلات ہوئیں تو اللہ کے حکم پہ اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جانے کا حکم آ گیا، اور لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ عمل کوئی آسان نہیں ہے، اتنی بڑی قربانی کہ اپنے مال کی قربانی دے دی، اپنے گھر کی قربانی دے دی، اپنے بزنس کی قربانی دے دی، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کے اگر کوئی انسان اپنا شہر چھوڑتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑتا ہے لیکن نیت درست نہیں ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی وہ ہجرت جیسا عظیم عمل بھی وہ اگر اللہ کی خاطر نہیں کیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، بلکہ جس مقصد کے لیے کیا کہ اس وجہ سے ہجرت کر لیتا ہوں کہ وہاں پہ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری دنیا بہتر ہو جائے، یہاں پر تو شاید مال اتنا اچھا نہیں تھا لیکن چلو ہجرت کر کے دیکھ لیتے ہیں، وہاں پہ جا کے شاید میری دنیا، میرا مال مجھے اور بہتر مل جائے، وہاں پہ کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے، یا کوئی عورت ایسی مل جائے کہ جس سے میں نکاح کر لوں گا۔ تو یہ نیت جب کیا ہوا کہ اس نیت اس وجہ سے اگر نہیں ہے کہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں یہ عمل، تو وہ ہجرت جیسا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ کتنے ہی نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو ہے کہ عمل کے اوپر فوکس کرنا ہے، ہم نے اعمال کرنے ہیں، نیکی کی طرف آنا ہے، لیکن نیکی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کرانا ہے کہ ہم نے نیک اعمال صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرنے ہیں۔ ہر عمل میں ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اللہ کی خاطر یہ عمل کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ نماز میں نے کس کے لیے پڑھی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نمازیں پڑھوں، 5 وقت کی نماز پڑھوں تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا نمازی ہے، میں صدقات کروں تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے، میں روزے رکھوں، نفلی روزے رکھوں، لوگ کہیں کہ بڑے نفلی روزے رکھتا ہے، تہجد پڑھوں، لوگ کہیں کہ بڑا تہجد گزار ہے۔ تو یہ اگر دل میں یہ فیلنگ ہے کہ لوگوں کے سامنے بہتر لگنا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ عمل جتنا مرضی بڑا ہو، اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی قبولیت نہیں ہے، کیونکہ نیت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، نیت یہ نہیں ہوگی کہ اللہ کی رضا کی خاطر عمل کر رہا ہوں، تب تک ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ اور فکر کی بات یہ ہے، اسی لیے نیت کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ سوچئے کہ ساری زندگی لگا کے ایک شخص 40 سال 50 سال 60 سال نیک اعمال کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکوٰۃ بھی دی، لیکن اپنے اعمال میں اس نے نیت ٹھیک نہیں کی، اور وہ اتنی مشقت، اتنی محنت، اتنا کچھ
قربان کرنے کے بعد قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پہنچے اور اگر وہ اعمال اللہ کی خاطر نہیں ہوئے تو آپ سوچیں کہ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو جہاں ہمیں نیک اعمال کرنے پہ فوکس کرنا ہے وہاں پہ ہمیں اپنی نیت کو بھی درست کرتے رہنا چاہیے، مستقل اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ جب کوئی عمل شروع کرنے لگیں، عمل کے شروع میں اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ عمل میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں۔ جب عمل کر رہے ہوں اس دوران بھی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ اللہ میں نے یہ عمل صرف آپ کے لیے کیا ہے، اور جب عمل کر لیں تو اس کے بعد بھی اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرائیں کہ اللہ یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا تھا، اور اپنے نیک اعمال کا تذکرہ لوگوں کے سامنے مت کریں، کیونکہ جتنے ہم نیک اعمال کرتے ہیں کئی دفعہ ہم لوگوں کو بتا بتا کے ان نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب بتانے کی وجہ سے کئی دفعہ ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے کہ کسی کو بتاؤں گا تو کہ یار اس نے تو بڑا کمال کا کام کیا ہے۔ تو اپنے نیک اعمال کی تعریف ہم نے لوگوں سے نہیں لینی، ہم نے اللہ سے تعریف لینی ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو جہاں نیکیاں کرنی ہیں وہاں پہ ہمیں نیک اعمال میں اپنی نیت کو بھی درست کرنا ہے، تاکہ جب قیامت کے دن جائیں تو ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں ایک تو قبول ہوں اور ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہوں، اور نیت کی بنیاد کے اوپر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کا اجر عطا فرمائے گا۔